تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی. قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے. تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب ہو کے قسم کر رہا ہے. تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے. یہ ایک کافر تھا عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے. ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن ہشام مراد ہے. تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی. وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو. آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے. 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک گئے، پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی. لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے. تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے. اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنے. تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی. اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور 7 ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا. ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا. اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا.
لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کے اجزاء جوڑے جائیں؟ اب یہ عدی بن ربیعہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ آدمی گمان کرتا ہے، کہتا ہے کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور کو دوبارہ کھڑا کر دیں، اور اس کے اجزاء جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو جوڑ دیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ ہڈیوں کو کیسے جوڑا جائے گا۔ لیکن سورہ یاسین میں جو دلیل دی اس پہ کس قدر جو ہے وہ اشش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یہ کہتے ہیں یہ ہڈیاں کون جوڑے گا؟ کہا جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے ہڈیاں بنائی اس کے لیے جوڑنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ عجیب تم نے بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن ہمارے وجود دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے حضور بندوں کو کھڑا کرے گا اور ان سے سوال پوچھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے گئے، ایک آدمی نے ظلم کیا، جبر کیا، زیادتیاں کی، لوگوں کا حق لوٹا، لوگوں کا مال غصب کیا، عزتیں پامال کی، اور اتنا مؤثر تھا کہ عدالتیں وہ خرید لیتا تھا، کچہریاں وہ خرید لیتا تھا، پولیس وہ خرید لیتا تھا، کوئی سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی بات چلتی تھی، اس کا فون چلتا تھا، اس کا رکا چلتا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور مر گیا، ہزاروں کے حق غصب کر کے، ہزاروں کا مال ہڑپ کر کے، لوگوں کی آبروئیں لوٹ کے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، بس قصہ ختم۔ اب نہ وہ اٹھے گا نہ اس سے حساب لیا جائے گا، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جس عدالت میں اس کو بھی پکڑا جائے اور ٹکٹکی پہ باندھا جائے کہ دنیا پر تو کسی نے تجھے پکڑا نہیں، آ اس عدالت میں تیرے خلاف سلطانی گواہ بھی موجود ہیں اور تجھے گناہوں کا، جرم کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور منصف جو ہے وہ انصاف کرے اور ان مظلوموں کو کھڑا کیا جائے کہ دنیا پر تو تمہاری داد رسی کسی نے کی، اس دربار میں تمہاری پوری پوری داد رسی کی جائے گی۔ عقل مانتی ہے کہ ایک ایسا دربار ہونا چاہیے، ایسا احتسابی عمل ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے کہ جس کا کہیں جسے انصاف نہیں ملا اس کو وہاں جا کے انصاف ملے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس کا یقین زندگی میں نظم پیدا کر دیتا ہے اور تھر تھر بدن کانپتا ہے کہ آج اگر ہم مؤثر بھی ہو جائیں اور کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو، لیکن ایک عدالت تو ہے جہاں ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس عدالت کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس کو دوبارہ تخلیق کرے گا اور پیدا کرے گا، اور تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کے حضور پیش ہوگے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک ظالم کافر تھا، وہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میں نہیں مانتا قیامت آئے گی۔ حضور نے اس کو دلائل دیے، تو جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گیا تو کہنے لگا کہ جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں وہ قیامت آ بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انکار کرنے والوں کی انتہا ہوتی ہے، اور ذرا دیکھیے وہ کیا بول رہا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس کی سرکشی دیکھیے، اس کا تمرد دیکھیے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ گناہ، یہ جرم، یہ بدی، یہ بدکاریاں، یہ ظلم جو میں کرتا ہوں، یہ بدکاریاں رب کے سامنے کروں گا۔ کیسی ڈٹائی ہے، مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے آخرت کا۔ کہتا ہے جو بدیوں کا کاروبار میں نے گرم کیا ہے، جو بدکاریاں میری زندگی کا معمول ہیں، جو دادے عیش دیتا ہوں، جو عزتوں کو پامال کرتا ہوں، جو غریبوں کے پنجے توڑتا ہوں، جو لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، جو برائیاں کرتا ہوں، اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں یہ سارے جرم رب کے سامنے کروں گا، پھر وہ مجھے پکڑ کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ،
پھر پوچھتا ہے اچھا قیامت کب آئے گی؟ یہ تمسخر کے طور پہ پوچھتا ہے، لاؤ نہ قیامت کب آئے گی قیامت، میں جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنیے، اب لفظوں کا ترجمہ اس زور سے کیا ہی نہیں جا سکتا جس زور کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، میں تو یہ جرم رب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کوئی قیامت نہیں ہے، مذاق اڑاتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ آواز آئی فائزہ برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، جب قیامت آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، آج جو کہتا ہے کہاں ہے قیامت اس دن بھاگتا پھرے گا، کوئی پناہ گاہ ہو بتاؤ، کوئی ہے ٹھکانہ چھپنے کا، کوئی پناہ گاہ ہے؟ کلا لا وزر، آواز آئے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے، انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا، ایک ایک چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے، جو بند کمروں میں جرم کیے داد عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آئے، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، جو جرم کرتا رہا، جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے۔ ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا۔ قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ نامہ اعمال سامنے ہوگے، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا، کیا کیا گناہ کرتا رہا۔ تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی، تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے، اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے، اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے، فرشتے نہ بتاتے، پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے، کوئی جھوٹ بول لیا، کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا، کوئی مکر کر لیا، کوئی رشوت چل گئی، کوئی سفارش کام آ گئی، کوئی بہانہ تراش لیا، بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا۔ لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا، نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے، نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا، اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ جو اس نے جرم کیا، کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے۔ بعض کا لاجواب کر دیتا ہے، بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے۔ وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جس نے جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے، اگرچہ وہ دلائل سے،
मकर व फरेब से बातों को तोड़ मोड़ के उज़र कर लेता है, कोई बहाना बना लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई चैन, अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मुजरम बेचैन रहता है। आज हमारी बेचैनियों का एक सबब हमारा मालिक की दहलीज से मुंह मोड़ना और बहुत सारे दीदा नादीदा गुनाहों का इर्तिकाब करना है। जब हमसे सुस्तियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, तो वो गुनाह हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमें बेचैन और मुस्तरब रखते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो हम कहते हैं कि पता नहीं बेचैनी क्या है। बेचैनी गुनाहों की है। गुनाह तबीयत में बेचैनी पैदा कर देता है, सुकून नहीं आने देता। इत्मीनान की दौलत छिन जाती है जब कोई शख्स गुनाह करता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो किसी का हक गस्ब करे, उसने किसी की इज्जत ही पामाल की हो, उसने किसी की आबरू पे हमला किया हो। अगर नमाज छोड़ी है तो बेचैनी ये भी कम नहीं है, ये रब की नाफरमानी है। अगर उसकी नजर भटकी है तो ये भी कम बेचैनी नहीं देती। अगर उसका ख्याल बहका है, उसने जुबान से किसी को दुख दिया है, उसने किसी के लिए सब्बो शतम का अंदाज इख्तियार किया है, गाली गलौज का रंग इख्तियार किया है, तो फिर क्या हुआ कि ये बेचैनी अंदर को तोड़ती रहती है। इंसान चलता फिरता है लेकिन उसे तमानियत नहीं मिलती, उसे सुकून नहीं मिलता। सुकून कब मिलेगा? सुकून तब मिलता है जब किसी से ज्यादती की हो तो उससे जाके माफी मांग ली जाए और इस लज्जाजत के साथ माफी मांगी जाए कि वो मजबूर हो जाए माफ करने पे, तो फिर अंदर तमानियत उतर जाती है। अगर रब की नाफरमानियां की हैं तो लैलतुल कदर के दामन में उससे माफी मांग लो। इतनी लज्जाजत से माफी मांगो, इस कदर रो के माफी मांगो, तरले मिन्नत पे उतर आओ, हाथ जोड़ो, आंसू बहाओ, चीखो, चिल्लाओ, रो, उसकी दहलीज से लिपट जाओ, उससे अपने गुनाहों की माजरत करो। जब मालिक ने माफ कर दिया, अंदर की सारी बेचैनियां मिट जाएंगी, दिल को करार मिल जाएगा, दिल को तस्कीन नसीब होगी। तस्कीन उसकी दहलीज से तुम्हें मिलेगी। ये अंदर से फूटती है, बाहर से नहीं आती है। तस्कीन के काफले अंदर ही उतरते हैं, अंदर से इसके सोते फूटते हैं, इसके चश्मे फूटते हैं। हम बाहर से ढूंढते हैं, बाहर से तस्कीन नहीं मिलती, ये अंदर से आएगी। इसलिए इस दिल के ऊपर लगे हुए मैल कुचैल को, गलाजत को दूर कर लो और खुरच दो दिल के ऊपर पड़े हुए जितने भी जंग हैं। तो फिर नतीजा क्या होगा? दिल सुथरा होगा, मुसफ़ा होगा, मुज़क्का होगा, तो फिर दिल पर नूर होगा, तो फिर आपको जिंदगी गुजारने का लुत्फ और सुरूर और मजा आने लग जाएगा। तो इंसान जब दलीलें तराशता है, उससे बाज़ औक़ात अपने आप को भी मुतमईन करने की कोशिश करता है, औरों को भी मुतमईन कर लेता है, लेकिन हकीकत में इत्मीनान नहीं होता, वो बेचैनी होती है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस कहानी को बयान करते हुए एक और मजमून को बयान किया, और ये बिल्कुल दरमियान में जुमला मोतरज़ा के तौर पे जो है वो नजर आ रहा है कि बात तो चल रही है, तो अचानक अल्लाह अपने महबूब से मुखातबा फरमाता है, क्या इरशाद करता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। तो ये अचानक बात क्यों आ गई? असल बात ये थी कि जब वही नाजिल होती तो आका करीम अलैहिस्सलाम हमा तनगोश होके उस वही को सुनते, फिर उसको महफूज करने की फिक्र होती कि जो मैंने सुना है वो अच्छी तरह मुझे याद हो जाए। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की तीसरी फिक्र ये होती कि इसके जो मुआरफ हैं, असरार हैं, और इसके जो समरात हैं, इसकी जो तफसीलात और निकलने वाले इसके नताइज हैं, वो भी अच्छी तरह जो है वो मैं समझ पाऊँ। तो ये तीन मुशक्कतें बैक वक्त हुजूर गवारा कर रहे होते। अब क़यामत का हौलनाक मंजर जो पेश किया गया, और फिर इंसान जब अपने रब की नाफरमानी करता है तो जो उसका हाल होता है, तो ये सारे मज़ामीन को अल्लाह के महबूब सुन रहे थे। हुजूर के कल्बे अतहर पर गरानी आई और मेरे रब को कैसे गवारा था। जो हुजूर सुन रहे थे जल्दी जल्दी उसको जुबान पे लाना चाह रहे थे ताकि वो अच्छी तरह अज़बर हो जाए, लेकिन अल्लाह ने महबूब की इस मुशक्कत को देखा तो फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। महबूब, आप अपनी जुबान को जुम्बिश न दें, आप जल्दी करते हैं ताकि वो जो मैंने सुना है वो मेरी जुबान पे आ जाए,
इन्ना अलैना जमहु व कुराना, ये हमारे ऊपर है, हम आपके दिल में जमा भी करेंगे, जो आपको सिखाया है वो आपको याद भी रहेगा, वो आप भूल नहीं सकेंगे। फ़इज़ा करानाहु फत्तबि कुराना, और जब हम पढ़ लें तो फिर उसके बाद आप उसको दोहराएं पढ़े। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसकी तफसील भी हमारे ज़िम्मे है, उसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। इससे वो लोग जो हुज्जियत हदीस का इनकार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं बस कुरान मजीद की आयात ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो मिनल्ला नहीं है, तो यहाँ गौर करना है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना फरमाया गया, फिर हमारे ऊपर है उसका बयान जो आपको हम इल्का करें। और आका करीम ने फरमाया, सुनन निसाई की रिवायत है, इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, मुझे कुरान दिया गया और कुरान जितने और उलूम भी मेरे सीने में रखे गए। तो सिर्फ कुरान ही नहीं उतारा गया हुजूर के सीने में, हुजूर के सीने में बहुत कुछ नाजिल किया। हुजूर का सीना गंजीना है असरार व मानी का, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया। ये बयान करने के बाद फरमाया, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। अल्लाह अकबर, कोई नहीं बल्कि ये जो तुम लोग हो ए काफरो, तुम उस चीज को पसंद करते हो जो बिल्कुल नकद है, जो जल्द मिलने वाली है। दुनिया का सौदा नकद है, दुनिया के नफे नकद हैं, दुनिया की लज्जात नकद हैं। शैतान कहता है अब चोरी करो अब माल आएगा, अब जना करो अब लज्जत मिलेगी, अब डाका करो अब अमीर हो जाओगे। तो दुनिया के सौदे नकद हैं और आखिरत के वादे उधार हैं। तो इरशाद फरमाया, बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम दुनिया की जो आजिल चीजें हैं, जो बिल्कुल नकद सौदे हैं, तुम उनके पीछे पड़ते हो। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ते हो। दूसरे मुकाम पे इरशाद फरमाया सूरह अल आला में, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, तुम दुनिया की जीती जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी, लेकिन तुम्हारी तरजीह ये दुनिया है जिसकी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह मिल जाए, एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफीहा की दौलतों से वो ज्यादा कीमती है। 7 बर्र-ए-आज़मों पे फैली हुई कायनात, समुद्रों की तहों में कीमती मोती, पहाड़ों के दामन में कीमती मादनियात, मालियाती इदारों के पास सरमाए, लोगों के पास दौलत के अंबार, ये सारे इकट्ठे कर लिए जाएं और इनकी कीमत लगाई जाए, और जन्नत में एक डंडा रखने की जगह, एक असा रखने की जगह, एक कोड़ा रखने की जगह, वो जगह फिर भी ज्यादा कीमती है। प्रॉपर्टी वैल्यू होती है ना, वो कहते हैं कि दूर दराज देहात से 10 एकड़ फरोख्त करें तो यहाँ हमारे बाईपास पे अगर लें तो 1 कनाल जगह आएगी, 10 एकड़ फरोख्त करके यहाँ 1 कनाल मिलेगी। और अगर आप मजीद इसको फरोख्त करके मजीद जो है वो किसी महंगे इलाके में चले जाएं तो हो सकता है 2 मरले इस 10 एकड़ के मुकाबले में आए। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों की प्रॉपर्टी वैल्यू होती है। अल्लाह के महबूब जन्नत की प्रॉपर्टी वैल्यू बता रहे हैं। 7 बर्र-ए-आज़मों पे फैली हुई कायनात को एक पलड़े में रखें, पूरी दुनिया के अंदर जो सरमाए हैं, जो माजी में सरमाए लोगों ने खर्च कर लिए, जो हाल में मौजूद हैं, जो आने वाले दवार में लोगों के पास आएंगे, कारून का खजाना और सरमाए सारे इकट्ठे करके एक पलड़े में रख दें, जन्नत में एक असा रखने की जगह फिर भी ज्यादा कीमती है। तो फिर दुनिया की आखिरत के मुकाबले में कीमत क्या हुई, दुनिया की जन्नत के मुकाबले में वैल्यू क्या हुई। और जन्नत में सबसे कम जगह किसको मिलेगी? जो सबसे आखिर में जाएगा। जाहिर है सबसे कम जगह उसी के पास होगी जो सबसे आखिर में जहन्नुम के धक्के खा खा के, रगड़े सह सह के फिर आखिर में जन्नत में जाएगा। सबसे थोड़ी जगह उसके पास होगी। हदीस पाक में आता है, बुखारी में आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब जहन्नुम से आखिरी जहन्नुमी निकाला जाएगा
تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو، تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزویں بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا۔ تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے۔ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2 10 20 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں۔ جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے؟ 60 سال 70 سال، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ ہمارے ہاں 45 سال ایوریج نکالی گئی ہے۔ 60 سال بھی کوئی جی لے، 70 سال بھی کوئی جی لے، کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیداد ہے۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تو ایک سودا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ یہ کائنات بھی دیکھو، میرا رب بیان کر رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی حزم و احتیاط سے گزاری ہوگی، رب کی اتباع میں، فرما برداری میں، اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی، پھر ان کو صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھل کے گلاب ہو جائیں گے، چہرے منور اور تابہ ہوں گے۔ یہ اتنے کھلے کیوں ہوں گے؟ چہرے گلاب کیوں ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ یار کوئی پرانا دوست مل جائے اور آپ سخت صدمے کے ماحول میں ہوں تو اچانک اسے دیکھ لیں تو آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے، تو پھر کیا منظر ہوگا؟ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ، جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ،
بدر، احد، حنین اور کربلا کی سختیاں گوارا کیے ہوئے لوگ، تہجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ، حلال کھایا حرام نہیں کھایا اور دنیا سے پیچھے رہ گئے، دنیا آگے چلی گئی اور یہ حلال کی تلاش میں بظاہر پیچھے رہ گئے۔ گھر والے بھی تانے دیتے ہیں کہ تم تو پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں چلی گئی، تمہارے رشتہ دار کہاں چلے گئے۔ تانے اور تانو تشنی کے برستے تیر سہے ساری زندگی گزار دی۔ دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی، جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور پھر اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیسے بگڑے ہوں گے؟ پاؤں میں درد ہو تو چہرے پر بگاڑ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو چہرہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، کان میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور ان کے چہرے اتنے بگڑے ہوں گے، کوئی آنے والا خوف طاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ کیوں؟ قرآن بتاتا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا۔ ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، عصمتیں عزتیں پامال کرتا رہا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، حق غصب کرتا رہا، کلیجے اور دل چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے۔ اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی، ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی۔ اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے، 15 کلومیٹر کا ایک دانت، اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے۔ پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے۔ 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے۔ کہا جائے گا تمہیں بھی ملتا ہے پانی۔ پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا، کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا۔
نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے۔ ایسے نہیں، کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کلا اذا بلغت التراقی، یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ، اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے، اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے، ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے، یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے،
تو شتر بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یکن نطفۃ من منی یمنا. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ. اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی. تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے. آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں. لیکن انسان، تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا. تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی. حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے. اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے. تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے. تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے. تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے. تیری گفتار کے تنتنے ہیں. جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟
وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، میں نے تجھے زندگی دی 60 سال 70 سال 40 سال 50 سال، اس زندگی کو کہاں گزار کے آیا ہے۔ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاستیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری زندگی گزری کہاں ہے، تیری جوانی گزری کہاں ہے۔ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کے حضور یہ عہد کر کے اٹھو مالک جو زندگی گزر گئی آئندہ جوانی کا ایک ایک لمحہ تیرے لیے گزرے گا، جیوں گا تو تیرے لیے، مروں گا تو تیرے لیے، میری ایک ایک سانس تیرے نام وقف ہوئی، میری زندگی کی ایک ایک ساتھ تیرے نام وقف ہوئی، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مالک بھی تو ہے، میری موت و حیات کا خالق اور مالک بھی تو ہے، یہ زندگی تو نے دی، تیری امانت ہے، تیرے حضور ہی پیش کرتا ہوں۔ اور لیلۃ القدر کی گھڑیوں میں اس عزم کے ساتھ گھروں کو لوٹو کہ اللہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام ہوا، آنے والے موسم تیرے نام ہوئے، میری جوانی تیرے نام ہوئی، میرے آنسو تیرے نام ہوئے، میری پیشانی تیرے نام ہوئی، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام ہوئی، میری صلاحیتیں تیرے نام ہوئی، میری زبان بولے گی تو تیری تسبیح بولے گی، تیرے ذکر کے ترانے پڑے گی، میرے کان سنیں گے تو قرآن کے نغمے سنیں گے، میری آنکھیں دیکھیں گی تو مالک تیری قدرت کی نشانیاں دیکھیں گی، تیرے رسول کا روضہ دیکھیں گی، تیرا کعبہ دیکھیں گی۔ مالک میری زبان سچائی کے نور سے مالا مال ہوگی اور میں ساری زندگی تیرے نام کرتا ہوں، اور جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں، امان میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔